اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم نے کلاس 6 لیا ہے، سبجیکٹ ہے انگلش، ٹاپک ہے ایک پوائم جس کا نام ہے ووکیشن۔ چلو بچوں ہم پڑھ لیتے ہیں یہ پوائم۔ یہ کچھ ورڈز میں نے لکھے ہیں یہاں پہ جن کے میننگ بھی لکھے ہیں، جب ہم نیچے پڑھیں گے تو خود سمجھ آ جائے گا۔ دیکھو بچوں، دس پوائم از ریٹن بائی دا گریٹ پوائٹ ربندر ناتھ ٹیگور۔ بچوں یہ جو پوائم ہے ووکیشن، یہ ایک شاعر نے لکھی ہے، اس شاعر کا نام کیا ہے؟ ربندر ناتھ ٹیگور۔ چلو اس پوائم میں پہلے ہم پڑھتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں یہ پوائم کیا ہے۔ دس از اے سمپل پوائم. This is a simple poem. It tells us the wish of a child. He seems 3% at 3 different times. He likes all 3%. He wants to be each one of them. دیکھو بچوں، یہ پوائم جو ووکیشن ہے یہ ایک چھوٹی ہی پوائم ہے، ایک چھوٹی ہی پوائم ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک بچے کی وش ہے۔ ایک بچہ 3 انسانوں کو دیکھتا ہے، 3 انسانوں کو دیکھتا ہے، لیکن 3 انسانوں کو 3 ٹائم پر، ڈفرینٹ ٹائمز پر دیکھتا ہے۔ اس بچے کی وش یہ ہے، اس بچے کی یہ چاہت ہے کہ میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بنوں، یعنی کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ایسا آدمی بنوں گا۔ بچوں صبح ہوتے ہے گھڑیاں سے 10 بجے کا گھنٹہ بجتا ہے، یعنی یہ گھڑی ہوتی ہے اس میں کتنے بجے کا گھنٹہ بجتا ہے؟ 10 بجے۔ بچہ اسکول جاتا ہے، اس کو ایک چوڑیاں بیچنے والا ملتا ہے، راستے میں اس بچے کو ایک چوڑیاں بیچنے والا ملتا ہے جو چوڑیاں بلوری چوڑیوں کی آواز لگاتا رہتا ہے، یعنی کہ یہ چوڑیاں والا چوڑیوں کی، یعنی کہ چوڑیوں بیچنے کی آواز لگاتا رہتا ہے۔ بچے کو اس کا آزاد جیون اچھا لگا، یعنی کہ بچے کو یہ اچھا لگا کہ اس کا آزاد زندگی، اس کی فری زندگی اس کو اچھی لگی۔ وہ کسی بھی سڑک پر جا سکتا ہے، وہ یہ چوڑیاں والا کسی بھی سڑک پر جا سکتا ہے، اس کو کوئی بندش نہیں ہے، وہ کسی بھی جگہ پر جا سکتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی بھی کام کرے وہ زندگی، لیکن اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ حقیقت میں چوڑیاں فروخت کرنے والے کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ بچے نے یہ دیکھا، یہ جو چوڑیاں بیچنے والا اس کو کوئی جلدی نہیں ہوتی ہے۔ بچے کی خواہش ہوتی ہے مگر کہ کاش وہ بیوپاری والا ہوتا اور چوڑی بلوری چوڑیوں کی آواز لگاتا۔ یہ بچہ دل میں سوچتا ہے کاش میں بھی یہ چوڑیاں بیچنے والا ہوتا اور اسی طرح چوڑیاں بیچنے کی آواز لگاتا۔ شام کے 4 بجے ہیں، بچہ اسکول سے واپس آتا ہے۔ کیا آتا ہے بچہ اسکول سے واپس؟ وہ ایک مالی کو دیکھتا ہے، ایک مالی کو دیکھتا ہے۔ مالی زمین کھود رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک آزاد شخص تھا۔ بچے نے اس مالی کو دیکھا، وہ بھی اپنی زمین میں اپنی کام میں مشغول تھا، لیکن بچے کو اس کی یہ آزاد زندگی اچھی لگی۔ وہ اپنے فاڑے سے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ دھول سے اپنے کپڑے گندے کر سکتا ہے، اگر وہ بھیگ جاتا تو بھی اس کو کوئی نہیں پیٹتا، اسے کھودنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے بچہ آزادی سے زمین کھودنے والا مالی بننا چاہتا تھا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مالی ہوتا ہے، اگر وہ بھیگے تو بھی کوئی روک ٹوکنے والا نہیں، اگر وہ اپنے کپڑے گندے کرے تو بھی اس کو کوئی پیٹنے والا نہیں، اگر وہ زمین کھودے تو کوئی روکنے والا نہیں۔ بچہ چاہتا کہ میں مالی بن جاؤں۔ رات ہوتی ہے، بچے کی ماں اسے سونے کے لیے بھیجتی ہے۔ اب جب رات ہوتی ہے تو بچے کی ماں اس کو سونے کے لیے بھیجتی ہے۔ وہ کھلی کھڑکی میں سے دیکھتا ہے کہ گلی میں ادھر ادھر چوکیدار گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ کھلی کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ باہر گلی میں ایک چوکیدار گھوم رہا ہوتا ہے۔ گلی سنسان اور اندھیری ہے، گلی بالکل سنسان تھی،
एलून थी, अंधेरी थी। बिजली का खंभा एक राक्षस की मानद खड़ा है। ये जो बिजली का खंभा है ये एक राक्षस, एक देव, एक जेंट की तरफ खड़ा था, जिसके माथे पर एक लाल आंख है। यानी कि उसके माथे पर लाल आंख क्या, यानी कि वो जो लैंप उस पर चमक रहा था वो उसको लग रहा था कि वो उसके माथे पर एक लाल आंख है। चौकीदार अपनी लालटीन जलाता है। चौकीदार अपनी लालटीन जलाता है, वो कभी सोता नहीं है। बच्चा गली में सियाहों का पीछा करता और एक चौकीदार बनने की ख्वाहिश करता। यानी कि अब बच्चे की ये तीसरी ख्वाहिश थी कि मैं चौकीदार बनूं। यानी इन 3 आदमियों को इस बच्चे ने 3 डिफरेंट वक्त पर देखे थे। यही थी इस पोइम यानी वोकेशन में बच्चे की ख्वाहिश थी, विश थी कि मैं इनमें से एक न एक बनूं।